ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، یونس بھی ہوں گے، دانیال بھی ہوں گے، یوشع بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور ماں سوا سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پکار اٹھے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت سید ساجد حسین صاحب قبلہ۔ تو انبیاء کے سلسلے کو اللہ نے جاری فرمایا۔ میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی، یہ آیت تو اس آیت کو پڑھ کے کثرت کے ساتھ جس موضوع کو چاہے اختیار فرما لیں۔ محمد تو میرے نبی کا ذاتی نام ہے۔ کبھی میں نے یہ آیت پڑھ کے صرف لفظ محمد پر خطاب کیا ہے، لیکن یہ رسول کی آمد کا مہینہ ہے تو سرکار کی رسالت پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ بات آ گئی کہ حضرت آدم سب سے پہلے شان نبوت سے زمین پر آئے تو وہیں پہ کچھ خاص باتوں کو ذہن نشین کرانا بھی ضروری تھا۔ اللہ نے سلسلے ہدایت جاری فرمایا، حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت شیش کو بھیجا، بہت سے اکابر العزم انبیاء کرام آئے، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام رسول اللہ کے نظام تشریف لائے، مگر کس شان کے ساتھ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ایک خاص قوم کی طرف، اور ایک زمانے تک وہ رہے، ان کا سلسلہ چلتا رہا، ان کا پیغام پہ عمل ہوتا رہا۔ پھر دوسرا نبی آیا، وہ نبی اس کے آنے سے کچھ احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہی جیسا اللہ نے چاہا۔ تو انبیاء اس سے پہلے ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، اسی لیے اللہ نے نوح کا ذکر فرمایا، تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ حضرت ہود کا ذکر آیا تو کہا الی عاد اخاہم ہودا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اور جب صالح کا ذکر آیا فرمایا الی ثمود اخاہم صالح، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت شعیب کا ذکر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، فرعون وغیرہ کا ذکر آیا، اور جب حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تو خاص ان کی قوم کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اور انبیاء آتے رہے ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے نزل فرقانہ قرآن کو اپنے بندے یعنی محمد پر نازل فرمایا تاکہ عالمین کے لیے وہ نذیر ہو جائیں۔ تو اور انبیاء مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص جگہ کے لیے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے وہ شان عطا کی، ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور مصطفیٰ نے اپنے ارشاد سے تفسیر فرما دی کہا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ساری مخلوق کی طرف کتنا بڑا رسول ہے ہمارا رسول، ساری مخلوق کی طرف۔ یہ نہیں کہ مکہ کی طرف بھیجا، یہ نہیں فرمایا طیبہ کی طرف بھیجا، مدینے کی طرف، یہ نہیں فرمایا حجاز کی طرف، یہ نہیں فرمایا عرب کی طرف، اور ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف
مصطفیٰ جان رحمت کو رسول بنا کے بھیجا گیا. کوئی قوم باقی نہیں ہے جس کی طرف نبی رسول نہ ہو. سب کے لیے رسول نبی ہے, سب کے رسول ہیں. حضرت یوسف, علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں ہمارا گمان تھا پہلے کہ حضور اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک سب کے لیے رسول ہے. بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ حضور صرف اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ اولین کے بھی